السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، آج کی مجلس میں بھی بہت سارے سوالات ہیں اور ان کے جوابات ہیں، لیکن اکثر و بیشتر سوالات آپ کو ایسے سمجھ میں آئیں گے جن کے جوابات ہم نے اس کے پہلے کافی اور کئی مرتبہ دیے ہیں، لیکن بہرحال آپ نے سوالات پوچھے ہیں تو جوابات بھی سن لیجیے۔ سوال کیا ہے سب سے پہلے نشرہ خان نے۔ سوال ان کا یہ ہے، کہتی ہیں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب، میرے گھر والے میری بات مانتے نہیں ہیں، سنتے نہیں ہیں، آپ کوئی ایسی دعا بتلا دیں کہ میرے گھر والے میری بات سنا کریں۔ سب سے پہلے تو آپ نمازوں کی پابندی کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بڑے بڑے جو مسائل ہوتے ہیں ان کی حل، ان کی کامیابی نماز میں رکھی ہے، تو بہرحال آپ نماز کی پابندی کریں۔ ہر نماز کے بعد اپنے گھر والوں کے لیے، چھوٹوں کے لیے، بڑوں کے لیے دعائیں کیا کریں۔ انشاءاللہ ان لوگوں کے دل آپ کے حق میں نرم ہو جائیں گے، پھر آپ جو کچھ کہو گے گھر والے آپ کی اطاعت کریں گے، فرما برداری کریں گے۔ دوسرا سوال محمد ادریس صاحب نے کیا ہے، کہتے ہیں مفتی صاحب میرے سوال کا جواب ضرور دیجیے گا، آپ میرے امید ہو، میں شدید مایوس زندگی میں نیچے والے کمنٹ میں نے سوال کیا ہے، اس کا جواب لازمی دیں۔ جی انشاءاللہ بالکل آپ کا جواب دیں گے۔ اگلا سوال کیا ہے انمول خان نے، کہتے ہیں کہ السلام علیکم، اگر آٹومیٹک مشین میں 3 دفعہ صرف کپڑوں کو دھو لیا ہے، اسپن نہیں کیا ہے، 3 دفعہ اسپن نہیں کیا ہے، صرف 3 مرتبہ دھویا ہے، تینوں مرتبہ اسپن نہیں کیا گیا ہے، لاسٹ والے ٹائم میں اس کو اسپن کیا گیا ہے، نچوڑ دیا گیا ہے، تو کیا ہمارے کپڑے پاک ہوئے ہیں؟ یہ 3 مرتبہ جب آپ نے کپڑوں کو اچھی طرح دھویا ہے، آپ کی مشین نے دھویا ہے، اور وہ جو گندا پانی ہوتا ہے اس کو باہر نکال دیا ہے، بھلے ہی اس نے اسپن نہیں کیا، اس نے ڈرائی نہیں کیا ہے، بلکہ صرف وہ کپڑے دھوتے گئے، وہ ناپاک پانی، گندا پانی باہر نکلتا چلا گیا، اتنی دیر نکلا کہ آپ کو یقین ہو چکا ہے کہ میرے کپڑے بالکل کلین ہو چکے ہیں، نجاست اور ناپاکی نہیں ہے، اور لاسٹ میں آپ نے نچوڑ لیا ہے، تو پھر کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے، آپ کے کپڑے بہرحال پاک ہو چکے ہیں۔ اگلا سوال ہے شاہد انصاری صاحب کا، کہتے ہیں اللہ کو تصور کرنا کیا کفر ہوتا ہے جان بوجھ کر؟ مجھے اس کا جواب کہیں پر بھی نہیں مل رہا ہے۔ میرے ذہن میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں تصور آتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ کہتے ہیں کہ قرآن کریم میں جیسے کہ آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ ہے، اس کے پیر ہے، وہ دیکھتا ہے، وہ سنتا ہے، غرض ہے کہ میرے ذہن میں اللہ تعالیٰ کو لے کر تصورات آتے ہیں کہ اللہ کا ہاتھ کیسے ہوگا، اللہ کا پیر کیسے ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں جتنی بھی صفات قرآن کریم میں بیان کی گئی ہے، تو کہتے ہیں کہ یہ تمام چیزیں حقیقی معنوں میں مراد لی جاتی ہیں یا پھر پاور وغیرہ کے بارے میں مراد لی جاتی ہے، اس کے بارے میں بتلائیں۔ ماشاءاللہ، دیکھیے آپ نے بڑا بہترین سوال کیا ہے، لیکن اس کے بارے میں ریسٹرکشنز جو ہے، ہدایات جو ہے، یہ بھی سن لیں۔ اس کے بارے میں خاص نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید ہمیں کی ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی ذات میں غور و فکر مت کرو، اس کی جو صفات ہے، اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی جو چیزیں ہیں، اس کی جو کریٹیوٹی ہے، اس کے بارے میں غور و فکر کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ کی ذات میں غور و فکر کرنے کی اجازت ہمیں بالکل نہیں ہے، ورنہ آپ نے حدیث مبارکہ سنی ہوگی کہ شیطان تو سب سے پہلے کہتا ہے کہ اس آسمان کو کس نے بنایا؟ آپ کہتے ہیں کہ اللہ نے بنایا۔ پھر وہ آپ سے کوشچن کرتا ہے کہ اتنی ہریالی ہے، اتنی خوبصورت اور اتنے خوشنما نظارے ہیں، اتنے اچھے پہاڑ ہے، اتنے اچھے درخت ہیں، ان تمام چیزوں کو کس نے پیدا کیا؟ تو آپ جواب دیتے ہیں کہ اللہ نے پیدا کیا۔ اسی طرح وہ آپ سے کوشچننگ آنسرنگ کرتے رہتا ہے، یہاں تک کہ لاسٹ میں پوچھتا ہے کہ اچھا جب تمام چیزوں کو اللہ نے پیدا کیا ہے تو اب اللہ تعالیٰ کو کس نے پیدا کیا؟ تو اب اس وقت ہینگ ہو جاتے ہو۔ بعض دفعہ انسان وہاں پر اپنا ایمان بھی کھو بیٹھتا ہے۔ تو دیکھیے اللہ تعالیٰ کی ذات میں آپ کو غور و فکر نہیں کرنا ہے۔ تو قرآن کریم میں جو بہت ساری جگہ ہے کہ ید اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے، اور انہ هو السمیع البصیر، اللہ تعالیٰ سنتا ہے، دیکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا سننا ہے، اللہ تعالیٰ کا دیکھنا ہے، اللہ تعالیٰ کی گرفت ہے، اس کی پکڑ ہے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے، اس کی رضامندی ہے، اللہ تعالیٰ کے بارے میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ تمام کی تمام چیزیں حقیقت پر مبنی نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جس طرح ہمارے ہینڈس ہے ویسے ہی اللہ کا ہینڈ ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم جیسے سوچتے ہیں، ہماری جو تھنکنگ ہے اللہ تعالیٰ کی ویسی تھنکنگ ہوں گی، یہ بات نہیں
نہیں ہے۔ جیسے ہم کسی جگہ پر بیٹھ جاتے ہیں، وہ ہمارا مستقر ہوتا ہے، ہمارا مکان ہوتا ہے۔ اللہ کے بارے میں ہے کہ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اللہ تعالیٰ کا عرش پانی پر تھا اور وہ اپنے عرش پر متمکن ہے، تو وہ اسی طرح ہماری طرح بیٹھا ہوا ہے۔ یہ تمام چیزیں نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں یہ پر تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کے پاور کو بیان کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی گرفت ہے، اس کی پکڑ ہے، اس کے ہاتھ ہے، اور یہ کہ اس کی ڈھیل ہے، اس کی نرمی ہے۔ یہ تمام تر چیزیں حقیقت پر مبنی نہیں ہے، مطلب جس طرح ہمارے ہینڈ وغیرہ ہے، جس طرح ہمارا چلنا بولنا پھرنا ہے، یہ تمام چیزیں ایسی نہیں ہے۔ اس کے بارے میں آپ کو زیادہ غور و فکر نہیں کرنا ہے، اس کے بارے میں آپ کو سوچنا نہیں ہے۔ اگر باتیں آپ کے ذہن میں آتی ہے تو اس کو نکال دینا ہے، بس اللہ تعالیٰ کے جو مخلوقات ہیں ان کے اوپر غور و فکر کیا کریں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کے جو تصورات آپ کے ذہن میں آتے ہیں اس طرح کو لے کر کے، اس کے ہاتھ کیسے ہوں گے، اس کے پیر کیسے ہوں گے، تو یہاں پر آپ کو اسٹاپ کر لینا ہے، بالکل اس کے جوابات بھی آپ کو تلاش نہیں کرنے ہیں۔ ثنا ڈول، ان کا سوال ہے، کہتی ہیں السلام علیکم سر، ناپاک ہاتھ سوکھ گئے ہیں، تو ناپاک ہاتھوں کو سوکھنے کے بعد اگر ہم کسی چیز کو ہاتھ لگا لیتے ہیں تو کیا وہ چیزیں ناپاک ہو جاتی ہے یا نہیں؟ بالکل ناپاک نہیں ہونے والی۔ جب آپ کے ہاتھ سوکھ چکے ہیں، نجاست ہے لیکن وہ سوکھ چکے ہیں، اور اس طرح سوکھ چکے ہیں کہ جب آپ نے کسی چیز کو پکڑ لیا ہے، کسی چیز کو ٹچ کیا ہے تو وہ نجاست اس کی طرف ٹرانسفر نہیں ہوتی ہے، تو پھر کوئی ٹینشن لینے والی بات نہیں ہے۔ لیکن بہرحال جب آپ کو پتہ ہے کہ مجھ کو ٹینشن ہے، مجھ کو OCD ہے، مجھ کو وہم ہے، مجھ کو شک ہے، وسوسہ ہے، تو ایسی صورت میں آپ کے لیے ضروری ہے کہ پہلے اپنے ہاتھوں کو کلین کر لے تاکہ کوئی سوال ہی کھڑا نہ ہو سکے۔ اگلا سوال بھی نہیں کا ہے، کہتی ہے السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، اگر پاؤں دھو لیے ہیں تو الگ سے صابن سے ہاتھ دھونے چاہیے یا صرف پانی سے ہاتھ دھونے کی ضرورت ہے؟ جب آپ نے پاؤں کو دھو لیا ہے، بھلے ہی ہاتھ سے دھویا ہے، تو کیوں آپ ہاتھ کو تکلیف میں ڈال رہے ہیں؟ ہاتھوں کو تکلیف میں ڈالنے کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ آپ کے پیر بھی پاک ہے۔ جب آپ کے پیر پاک ہے تو ان پاک پیروں کو جس چیز سے بھی آپ نے دھویا ہے، ہاتھ سے دھویا ہے، تو ظاہر سی بات ہے اب ہاتھوں کو دوبارہ صابن سے یا اور کسی دوسری چیز سے پاک کرنے کی ضرورت شاید نہیں پڑے گی، اس لیے ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر بھی اگر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں میں اپنے ہاتھوں کو کلین کروں تو صرف پانی سے دھو لے، باقاعدہ صابن سے یا پھر 3 مرتبہ دھونا ضروری نہیں ہوگا۔ محمد ادریس صاحب کا سوال ہے، کافی لمبا سوال ان کا ہے۔ سب سے پہلے یہ کہتے ہیں کہ مفتی صاحب میں شدید OCD اور خوف میں ہوں، آپ کو خدا کا واسطہ میری مدد کریں۔ میں نے کئی بار آپ سے سوال کیے ہیں، مجھے استنجا کا بہت زیادہ ٹینشن ہوتا ہے، بہت زیادہ۔ آپ نے مجھے کہا تھا کہ ناپاکی کی حالت میں نہانے کے دوران اگر قطرہ وغیرہ آ جائے تو دوبارہ غسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جی بالکل صحیح بات ہے، وضو کرو۔ میں نے وضو بھی کیا لیکن مجھے یہ ٹینشن ہے کہ یہ ختم ہو رہا نہیں ہے۔ دیکھیے، یہ آپ کو OCD اور شک وغیرہ کی جو بیماری ہے، اس کے اوپر کنٹرول کرنا، اس پر قبضہ کرنا، یہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ جی بالکل آپ کے ہاتھ میں ہے۔ جب تک آپ خود اپنے آپ پر کنٹرول نہیں کرو گے تب تک آپ اس سے بچ نہیں سکتے ہیں۔ ہم کتنی بھی مرتبہ کہیں، کتنی بھی مرتبہ سمجھائیں، لیکن جب تک آپ خود کو اپنے اندر سے اسٹرانگ اور مضبوط نہ بنائیں اس وقت تک کام بننے والا نہیں ہے۔ دیکھیے، جو شریعت نے ہمیں راستے بتلائے ہیں، جو طور طریقے بتلائے ہیں، بس اس کو فالو کیجئے۔ اس کے بعد میں جو ٹینشن پیدا ہوتے ہیں، جو خیالات پیدا ہوتے ہیں، جو شیطان کسی چیز کے اوپر آپ کو مجبور کرتا ہے کہ آپ یہ کیجئے، یہ تو غلط تھا، یہ صحیح نہیں تھا، تو جب ہم اس کی بات ماننے لگیں گے تو ہم اللہ کے بندے کہاں ہوئے، شیطان کے بندے ہو جائیں گے۔ تو براہ کرم آپ ایک کام یہ کریں کہ جب بھی کچھ مسئلہ ہو جائے اس مسئلے کو فوراً جگہ پر رفع دفع کر لیں۔ غسل کر رہے ہیں، اس وقت پیشاب کا قطرہ نکل گیا ہے، دھو لے، شرمگاہ پر پانی ڈال لے، نیچے پانی بہا دے، بس مسئلے کو وہیں پر ختم کر دے۔ بار بار اسی کو سوچنا، اسی کے بارے میں دھیان، اسی میں توجہ دیتے رہنا ہے تو یہ تو بڑی غلط چیز ہوگی، اور یہ جو آپ کا خوف ہے یا جو آپ کی بے چینی کبھی ختم نہیں ہونے والی۔
دوبارہ غسل کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، غسل سے فارغ ہو گئے، باہر آ گئے، پھر آنے کے بعد اگلی نماز کا جب وقت ہوتا ہے تو ظاہر سی بات ہے آپ وضو کرتے ہیں، وضو کرتے ہیں تو جو آپ کا غسل جو انکمپلیٹ تھا وہ یہاں پر کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال جو بہت زیادہ جو ٹینشن میں آپ زندگی گزار رہے ہیں، ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے، شفا دے، ہر قسم کی ٹینشن اور پریشانی سے آپ کی حفاظت فرمائے۔ اس کے لیے خود آپ کو بھی تیاری کرنی ضروری ہے۔ اگلا سوال واپس سے ثنا ڈال کا ہے، وہ کہتی ہے کہ سر آپ نے کہا کہ نجاست والے کپڑے الگ سے دھو لیے جائیں، مجھے تو پتہ ہے کہ میرے کپڑے کہاں پر ناپاک ہے، کون سا حصہ ناپاک ہے، میں اس کو دھو لیتی ہوں، لیکن میرے جو فیملی ممبرس ہیں ان کے بارے میں تو مجھ کو پتہ نہیں ہے کہ ان کے کون سے کپڑے پاک ہے، کون سے ناپاک ہے، اگر ناپاک ہے تو ان کا کون سا حصہ ناپاک ہے، تو پھر ایسی صورت میں سب کو الگ الگ کر کے نہیں دھو پاتی ہوں۔ واشنگ مشین کا شاید آپ کا سوال ہے۔ دیکھیے اس کے بارے میں بھی کوئی ٹینشن لینے والی بات نہیں ہے، پاک ہو ناپاک ہو تمام کپڑوں کو، ہاں اگر ظاہری نجاست آپ کو نظر آ رہی ہے، کھلی آنکھوں سے آپ کو دکھ رہا ہے کوئی کپڑا ناپاک ہے، اس کو دھو لے۔ اگر کسی کپڑے کے بارے میں آپ کو پکا یقین نہیں ہے، صرف شک ہے وہم ہے، بس کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، تمام کپڑوں کو آپ اچھی طرح اٹھا لیں، ان کو باہر سے ایک مرتبہ دھونا چاہتے ہیں تو دھو لیں، نہیں تو پھر کوئی مسئلہ نہیں، سب کو اٹھا کر ایک ساتھ آپ واشنگ مشین میں ڈال دیں، اور جو شرعی جو طریقہ ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ پانی اس کے اندر آئے گا وہ اچھی طرح اس کو دھو دے گا، اور دھونے کے بعد میں اس کو اچھی طرح نچوڑ بھی لے گا، پانی نیچے سے نکل جائے گا، پھر دوسری مرتبہ آئے گا، پھر تیسری مرتبہ یہ پروسیس ہوگا، آپ کے کپڑے بہرحال پاک ہو جائیں گے، ٹینشن لینے کی اس کے بارے میں ضرورت نہیں ہوگی۔ واپس سے انہی کا سوال ہے، انہی کے بہت سارے سوالات آج ہیں۔ سوال آپ کا ہے، السلام علیکم، بچی کی جو پوٹی ہوتی ہے اس کا جو پخانہ ہوتا ہے یا پھر پیشاب ہوتا ہے، اس کو دھوتے وقت جو چھینٹے آ جاتے ہیں اور اس کی وجہ سے ہم ناپاک ہو جاتے ہیں، تو بچوں کو کیسے صاف کریں کہ چھینٹے نہیں آئے، پلیز بتلا دیں۔ بہت آسان سا طریقہ ہے، اور ماؤں کو تو بہت اچھی طرح پتہ ہوتا ہے کہ کس طرح کام کرنا چاہیے، عورتیں جو ہوتی ہیں بہت زیادہ ماہر ہوتی ہے۔ دیکھیے بچہ جو گندا ہو چکا ہے، اس کا پیشاب یا پخانہ نکل چکا ہے، تو اس کے بہت سارے طریقے ہم سے زیادہ تو آپ کو ہی پتہ ہوں گے، تو اس کو کسی پخانہ اگر اس نے کیا ہے تو اس کا جو فیس والا حصہ ہے، اگلا والا حصہ ہے، جو پیشاب کی طرف والا حصہ ہے وہ آپ کی طرف رکھے، اور جو پخانے والا حصہ ہے اس کو اس سائیڈ میں آپ کے اپوزٹ سائیڈ میں رکھے، تو اس کو دھو لیں گے تو وہ جو چھینٹے ہیں اسی کی پیٹھ کو لے کر ادھر سے نکل جائیں گے، آپ کی طرف نہیں آئیں گے۔ اسی طرح اس نے پیشاب کیا ہے تو پھر اس کا جو فیس ہے وہ آپ کے اپوزٹ سائیڈ رکھے، وہاں پر اس کی پیشاب صاف کر دے اور پھر اس کو پوچھ ڈالے۔ اس کے علاوہ اور بھی جو طریقے اپنا سکتی ہیں، جو آپ کو آسان لگتا ہے وہ اس کو بالکل اپنائیں۔ واپس سے آپ کا سوال ہے، کہتے ہیں کہ سر ایک سوال اور تھا کہ ہم بستری کے بعد ہاتھ دھوئے بغیر موبائل کو پکڑ لیا ہے تو کیا ہاتھ ناپاک تھے، ہاتھ ڈرائی تھے تو موبائل پاک ہوگا یا ناپاک ہو جائے گا؟ دیکھیے ہم بستری وغیرہ کے بعد اسی طرح کسی بھی قسم کی نجاست میں ملوث ہونے کے بعد اگر آپ کو پتہ ہے کہ میرے ہینڈز ناپاک ہے، میرے جسم کے کسی حصے پر نجاست ہے، اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ مجھ کو شک، وہم اور وسوسے کا پرابلم ہے، تو ایسی صورت میں آپ سب چیزیں چھوڑ دیں، کچھ بھی نہ کریں، سیدھے چلے جائیں، اپنے ہاتھوں کو دھو لیں، سیدھے چلے جائیں، باڈی کے کسی پارٹس پر یا کسی جگہ پر کپڑے پر کوئی نجاست ہے اس کو دھو لیں۔ اس کی وجہ سے فائدہ یہ ہوگا کہ بعد میں آپ جتنے بھی کام کریں گے بالکل اطمینان کے ساتھ کریں گے، ورنہ اس طرح کے پرابلمس کریٹ ہوتے ہیں۔ دیکھیے بہرحال آپ کا جو موبائل کا پکڑنا ہوا یا آپ کا موبائل ناپاک نہیں ہوا، کیونکہ آپ نے خود خلاصہ کیا ہے کہ آپ کے ہاتھ ڈرائی تھے، جب ڈرائی تھے تو پھر کوئی ٹینشن لینے والی بات اس لیے نہیں ہے کہ آپ کے ڈرائی نجاست کسی دوسری چیز کے اوپر منتقل نہیں ہوتی ہے۔ اگلا سوال ہے سمیہ شجاعت کا، کہتی ہیں پلیز جواب ضرور دیجئے گا، میں اپنے پورے گھر کو کیسے پاک کروں؟ اب میں بہت زیادہ پریشان ہوں، ایسا لگتا ہے کہ زندگی کی ساری خوشیاں ختم ہو گئی ہیں۔ ٹھیک ہے، دیکھیے آپ جس پریشانی میں مبتلا ہیں شاید ایسا ہوا ہوگا کہ کہیں پر کوئی نجاست تھی اور آپ نے اس کی کلیننگ کا اہتمام نہیں کیا، اور پھر وہ نجاست یا تو سوکھ گئی ہوگی یا پھر بچے وغیرہ کھیلنے کودنے کے دوران وہ چیزیں ادھر ادھر ہو گئی ہوگی، یہاں سے آپ کو ڈاؤٹ اور شک پیدا ہوا۔ تو اب
کیا کیا جا سکتا ہے اس کا علاج، یہ خود آپ غور کریں۔ اگر آپ کا مان لیجئے آپ کے بیڈ روم کے بارے میں آپ پریشان ہیں تو پورے بیڈ روم کو نیچے سے ایک مرتبہ پوچھا جو آپ کا ہوتا ہے، کپڑا ہوتا ہے، بہت ساری جگہ پر صفائی کی جو مشین وغیرہ ہوتی ہے وہ ہوتی ہیں، تو آپ کپڑا اٹھا کر پورے گھر کو اچھی طرح پوچھا لگا دیں، بس ختم کر دیں مسئلہ۔ اس کے بعد میں اگر آپ کو کہیں پر سمجھ میں آتا ہے کہ یہاں پر تو نجاست ہے تو پھر اس کو دھو لیں، ٹھیک ہے، اتنے پرٹیکولر حصے کو دھو لیں، پورے گھر کو، پورے آپ کے روم کو دھونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، ورنہ اس طرح آپ سوچتے بیٹھو گے تو پھر آپ کا جینا بھی مشکل ہو جائے گا۔ جیسے کہ آپ نے خود وضاحت کی ہے کہ آپ بالکل پریشان ہو چکی ہے، زندگی سے ہو چکی ہے، تو ہمیں زندگی سے اوبنا نہیں ہے۔ شریعت نے ہمیں سکھایا ہے کہ زندگی کو فیس کرنا ہے، جو حالات واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں ان کا مقابلہ کرنا ہے، مسائل کا حل کرنا ہے، تو مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ زندگی سے مجبور ہو کر، زندگی سے مایوس ہو کر بیٹھ جانا یہ عقل مندی کی علامت نہیں ہوتی ہے۔ بہرحال کسی چیز کے بارے میں اگر آپ کو ناپاکی اور نجاست کا یقین ہے تو اس کی کلیننگ کا اہتمام کریں، اور اگر صرف شک ہے، وہم ہے، وسوسے ہے تو اللہ کے لیے ان وسوسوں کو لات مار کر اپنے زندگی سے دور بھگا دیجیے۔ کبھی بھی وسوسوں کو آپ کو کام میں نہیں لانا ہے، ان کو کیش آپ کو کرنا نہیں ہے۔ اگلا سوال ہے ریشمہ ساجد کا، وہ کہتی ہیں السلام علیکم مفتی صاحب، پیشاب کرنے کے بعد کتنی بار پانی سے دھونا چاہیے؟ میں 30 بار دھوتی ہوں، ایسا لگتا ہے 30 بار نہیں دھوؤں گی تو پھر گندگی صاف نہیں ہوگی۔ یہ سراسر آپ کا وہم ہے، وسوسہ ہے۔ بتلائیے آپ کو اس 30 بار دھونے والی بات پر عمل کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ میں تو نہیں بتلا سکتا، خود آپ کو بتلانا ہوگا۔ کتنے بڑا پرابلم ہے، کتنی تکلیف آپ کو اس سے ہو رہی ہے، تو ظاہر سے بات ہے یہ جو ان الدین عند اللہ الاسلام، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دین اسلام ہی سب سے پسندیدہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دین بہت آسان ہے، الدین یسر، دین آسان ہے، دین کے تمام احکامات آسان ہے۔ تو یہاں پر شریعت ایک طرف کہتی ہے کہ نجاست کو صرف 3 مرتبہ دھو تو پاک ہو جائے گی، دوسری طرف آپ کا جو شیطان ہے، آپ کا جو نفس ہے، آپ کا جو وہم ہے، یہ کہتا ہے کہ 3 مرتبہ دھوں گی تو پاک ہوں گا۔ یہاں پر شریعت 3 کا حکم دیتی ہے اور آپ کا دل آپ کو 30 کا حکم دیتا ہے، تو دونوں میں ایزی کون سا ہے؟ ظاہر سے بات ہے اسلام کا حکم بالکل ایزی ہے، آسان ہے، تو آپ کو آسان کام کرنا ہے، جو مشکل ہے اس کو چھوڑ دینا ہے۔ ٹھیک ہے، بس اتنے سوالات ہیں، اور یہ تقریباً تمام ایسے سوالات شاید میری سوچ کے مطابق کہ ان میں کے اکثر و بیشتر سوالوں کے جوابات پہلے سے دیے جا چکے ہیں۔ خیر کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایک مسئلہ جب آپ کا حل ہو جاتا ہے تو دوبارہ اس کو چھوڑ دیں، ذہن میں اس کو بار بار نہ گھمائیں، اس کو دوسرے چینلز پر، دوسرے علماء کے نزدیک سرچ کرنے کی کوشش نہ کریں۔ اسی طرح کسی عالم کے پاس اگر آپ کو کوئی سوال کا جواب مل چکا ہے تو ہمارے پاس آ کر سرچ کرنے کی کوشش نہ کریں۔ ایک سوال کا جب ایک مرتبہ آپ کو جواب مل جائے، چاہے ہماری طرف سے، کسی عالم کی طرف سے، کسی مفتی صاحب کی طرف سے، تو بس لبیک کہیں، ان کی باتوں پر عمل کر لے۔ خود کو رد کرنا یہ اچھی بات نہیں ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام بیماروں کو صحت دے، شفا دے، ہر ایک کو ڈپریشن سے، پریشانی سے، وہم و گمان کی تکلیف سے دور فرمائے، ہر ایک کو ہنسی خوشی کی زندگی گزارنے کی توفیق بخشے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔